السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ڈرامے کی صورت میں ایک حقیقت پیش کرنا چاہتی ہوں کہ کیسے جب ایک انسان کے سچ پر یقین نہیں کیا جاتا تو وہ کیسے جھوٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کہانی یہ ہے کہ ایک بچی اسکول سے واپس آ کر اپنی بہن سے سچ بولتی ہے لیکن بہن یقین نہیں کرتی۔ فرسٹ ڈے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابھی آپ اسکول سے آ گئی ہیں؟ آپ جی۔ چلیں آپ کے لیے کھانا لگاتے ہیں۔ اچھا رکے، آپ نے یہ پین کہاں سے لی ہے؟ یہ میری دوست نے مجھے دی ہے۔ آپ کی دوست آپ کو اتنا برانڈیڈ گفٹ نہیں دے سکتی۔ آپ میری بات پہ یقین کیوں نہیں کر رہی؟ یہ میری دوست نے مجھے دی ہے۔ اچھا میں کال کر کے پوچھ لیتی ہوں۔ آپ پوچھ لیں۔ السلام علیکم ایمان، کیا آپ نے ابیحہ کو کوئی گفٹ دی ہے؟ جی ٹھیک ہے، جی اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ میں نے سچ بولا تو کسی نے میری بات پہ نہیں یقین کیا۔ میں جھوٹ بول کے دیکھتی ہوں کوئی میری بات پہ یقین کرتا ہے یا نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابیحہ آپ اتنا پیارا بیگ کہاں سے لائی ہیں؟ یہ میری دوست نے مجھے دی ہے۔ ہاں آپ کی دوست نے کل بھی آپ کو گفٹ دیا تھا، ہو سکتا ہے آج بھی دیں۔ ٹھیک ہے جائیں آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ یہ پیسے کہاں سے لائی ہیں آج؟ یہ میری ٹیچر نے مجھے دیے ہیں۔ ہاں مجھے آپ کی بات پہ یقین ہے، آپ جھوٹ نہیں بولتی۔ جی۔ ابیحہ کی اسکول سے کال آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ جی نہیں ابیحہ کی طبیعت ٹھیک تھی اور اس نے اپنا سارا کام کیا ہے۔ ابیحہ جھوٹ نہیں بولتی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ گھر آتی ہے میں پوچھتی ہوں اس سے۔ ابیحہ آج میں یہ کیا سن رہی ہوں، آپ کے اسکول سے کال آئی ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ بہانہ لگانا بھی جھوٹ ہوتا ہے، اور جھوٹ بہت بری عادت ہے۔ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا جھوٹ بولنا؟ پہلے دن جب میں نے آپ کو سچ بتایا آپ نے میری بات پہ یقین ہی نہیں کیا، اس لیے میں نے جھوٹ بولا۔ ہاں غلطی میری ہے، مجھے آپ کی بات پہ یقین کر لینا چاہیے، لیکن آپ جانتی ہیں کہ جھوٹ بہت بری عادت ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ہمیں جھوٹ سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ کے حضور اپنے اعمال نامے کو بھی پیش کرنا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ غزالی اسکول دھنی کلاں کی طرف سے والدین کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام کہ جب بچے آپ کو غرا کر کچھ بھی بولیں تو ان کی بات پر ان کے سامنے یقین کر لیں، لیکن بعد میں اس کی تحقیق کریں تاکہ سچ اور جھوٹ میں فرق واضح ہو سکے۔ والسلام۔